اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کی صبح میں جو پیغام دے رہی ہوں اس کا موضوع ہے وہ جھوٹ جن پر آپ یقین کرتے ہیں، لیکن اصل میں آپ سے فریب و گمراہی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، جیسا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ آخری دنوں میں گمراہی حد سے بڑھ جائے گی، اور ہمیں خدا کے کلام میں سکھایا گیا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ میں یہ نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے یہ دعا کرتے ہیں، لیکن میں ایسا کرتی ہوں، ہر روز تو نہیں لیکن زیادہ تر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا میری مدد کر تاکہ میں گمراہ نہ ہوں، اور اگر میں کسی بھی بات میں گمراہ ہوں تو مجھ پر ظاہر کر۔ لہٰذا یہ وہ پہلی چیز ہوگی جس سے آپ نکلنا چاہیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو باقاعدگی سے دعا کرنا شروع کریں، خداوند اگر میں اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں گمراہ ہوں تو مجھ پر ظاہر کر۔ دھوکے میں رہنا یا دھوکا ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ آپ کچھ ایسی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو سچ نہیں، لیکن چونکہ میں اس پر ایمان رکھتی ہوں اس لیے یہ میرے اور آپ کے لیے سچ ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جو اپنی ساری زندگی میں ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اور آخر میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تھا، تو وہ کیا ایمان رکھیں گے؟ یہ تو انتہائی مایوسی کی بات ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں جھوٹ پر یقین رکھتی ہوں تو اسے اپنے لیے سچ بناتی ہوں، جبکہ یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے۔ شیطان جھوٹا ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ سچ نہیں بولتا۔ بائبل بتاتی ہے اس میں سچائی نہیں، لیکن یسوع بے شک اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس نے ہمیں اپنا کلام دیا، اور اس نے کہا راہ اور حق میں ہوں اور زندگی میں ہوں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا سچائی کیا ہے؟ یہ یہاں ہے، اور میں جانتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ بتائیں کہ تمام سچ اسی ایک کتاب میں ہے۔ خیر، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میرے لیے کارآمد ہے۔ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ آج دنیا کی حالت اور لوگوں کی زندگی جس راستے پر جا رہی ہیں اور معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، میرا مطلب ہے کہ انسان اسے کیوں نہیں آزماتے جو کام کرتا ہے۔ اور بعض اوقات میں اپنے پیغامات میں کہتی ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس بات پر یقین کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کے اختتام پر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں غلط تھی اور یہ جھوٹ تھا جس پر میں اپنے تمام زندگی میں یقین رکھ رہی تھی، لیکن کم از کم میں زندگی میں خوش رہی۔ لیکن اگر آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آپ اپنی زندگی کے اختتام پر ہوں اور آپ غلط ہوں۔ جی ہاں، مجھے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی مطلب میں ابھی بھی خوش ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی میں خوش تھے، لیکن میں یقین دلاتی ہوں کہ اختتام پر آپ ضرور مایوس ہوں گے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی دوسرے نے آپ کو کیا بتایا۔ آپ خود یہ کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے پاس ایک گواہی ایک ایسے شخص کی جو کہ یہودی تھا۔ وہ ایک برن اور نوبل کے بک اسٹور پر گیا اور وہاں اس نے میری ایک کتاب ذہن میدان جنگ دیکھی، اور اس نے جیسے میرا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے کہ کیا ہے؟ اس نے بے دہانی سے کتاب کھولی اور جو صفحہ نکلا وہ بنیادی طور پر کہہ رہا تھا، اب مجھے صحیح لفظ یاد نہیں، لیکن ان سے بہتر الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو کچھ ایسے تھے: میں تمہاری تلاش کر رہا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم جوابات کی تلاش میں ہو، اور وہ ایسے تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ کتاب خریدی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یہودی بیوی یہ سوچے کہ وہ ایک مسیحی عورت کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس نے مجھے ایمپلیفائڈ بائبل کے بارے میں کہتے سنا اور چپکے سے گیا اور وہ گھر کے لیے خرید لایا، اور جیسے جیسے پڑھتا گیا اتنا ہی زیادہ قائل ہوتا چلا گیا۔ اس نے کلام میں پڑھا کہ اس میں یسوع میں واقعی سچائی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی بھی چھپ چھپ کر یہ بائبل پڑھ رہی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کے تمام بچے نجات پا گئے۔ اس نے کہا یہ صرف ویسا ہی تھا جیسے یسوع نے کہا تھا۔ پھر اس کی یہودی ماں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات اپنی زندگی میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں اور پھر تبدیل ہونا کم پسند کرتے ہیں، اس لیے تبدیلی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایسے تھی، یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ نرسنگ گھر میں تھی اور اپنی زندگی کے اختتام کے قریب تھی، اور آخر کار اس آدمی نے ایک بائبل اس کے پاس چھوڑ دی، اور جانتے ہیں، کہا برائے مہربانی سے پڑھیں تو آپ سچائی کو دیکھیں گی۔
اور کچھ عرصے بعد میرے خیال میں یہ بہت خوبصورت کہانی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس عورت نے اپنے آپ کو مسیح کو دے کر اپنی زندگی کا اختتام کیا، لیکن اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ مسیحا جس کے ہم منتظر تھے وہ اس میں ہر وقت موجود تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو شاید جس کے آپ منتظر ہوں، شاید آپ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کی تلاش میں ہوں، شاید جس سکون کی آپ کو ضرورت ہو، جس خوشی کی آپ کو ضرورت ہو سکتا ہے کہ جس پیار کی تلاش میں آپ ہیں شاید وہ آپ کو یہاں ملے۔ آمین۔ تو پھر خدا کے کلام کو موقع کیوں نہ دے؟ صرف یہی وہ سچائی ہے جو میں جانتی ہوں کہ لوگوں کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ زبانوں کی رکاوٹوں اور زمینوں کی حدوں کو توڑتا ہے، اور میرے لیے ہمیشہ یہ دلچسپی کا باعث رہا ہے کہ جب مجھے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں میں ان کی زبان تک نہیں بول سکتی تھی، تو بھی وہاں وہی روح، وہی مسیح اور وہی خدا ہے جو ہر جگہ ویسا ہی کام کرتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں جسے ہم خود بنا نہیں سکتے۔ لیکن متی 24واں باب ایک ایسا باب ہے جو ہمیں آخری وقت کے بارے میں بہت سے نشانات دکھاتا ہے، جو کہ خاص طور پر ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم گمراہی میں نہ آئیں اور گمراہی کے خلاف دعا کریں۔ لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں لوگ حقیقت اور سچائی کہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہیں۔ گمراہی کی مختلف اقسام ہیں جن پر بائبل بات کرتی ہے۔ یہ ذکر کرتی ہے شخصی گمراہی کا، جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دلیل کی گمراہی پر بات کرتی ہے، گناہ کے فریب کے بارے میں کہ کتنا دلکش نظر آتا ہے، اور یہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ گمراہ کن چیز جو دنیا میں ہے، یہ گمراہی دولت کی گمراہی ہے۔ دنیا میں گمراہی کی بہت سی مختلف اقسام ہیں جو چلاتی ہیں میں تمہارا جواب ہوں، میں تمہاری ضرورت ہوں، اور آخر میں یہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ خدا جس کو گناہ کہتا ہے، دنیا اسے عادت، بیماری اور موروثی بناوٹ کہہ کر پکارتی ہے۔ بہت دفعہ ہم اسے جدید دور کہہ کر پکارتے ہیں۔ آج کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ شادی سے پہلے اکٹھے رہیں تاکہ وہ بندھن میں بندھنے سے پہلے دیکھ سکیں کہ وہ ساتھ چل بھی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آخر یہ 2017 کا سال ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ عام فہم رکھنے والا بھی ہر شخص جانتا ہے کہ خدا ہماری طرح اب جا کر ماڈرن نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے جدت پسند تھا، اور جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ ایسا سچ نہیں جو جب میں نوجوان تھی تو یہ صرف اس وقت سچ تھا، بلکہ یہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی سچ ہے، اور اس کے بعد آنے والے اور ان کے بعد بھی آنے والوں کے لیے سچ ہے۔ چیزیں خوفزدہ کرنے والی رفتار سے بدل رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہم ہر کسی کے ذہن کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جس بات کے لیے میں فکر مند ہوں وہ ہے مسیحوں کا دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرنا۔ دیکھیں، اگر ہم دنیا میں باہر جائیں اور ہماری زندگیاں بھی ویسی ہوں جیسی ہونی چاہیے، تو ہماری زندگیاں بذات خود ایک پیغام ہوں گی، اور ہماری زندگیاں دوسرے لوگوں سے اس قدر مختلف ہوں گی کہ وہ ہم سے مسیح کے بارے میں خود پوچھیں گے۔ لیکن اگر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں تو کوئی کچھ جاننا چاہے گا، کیونکہ پھر جاننے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا در حقیقت ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم گمراہی کی زندگی تو بسر نہیں کر رہے۔ اب کچھ ایسے جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے میری اپنی زندگی میں جن پر مجھے یقین تھا کہ مجھ میں کمی تھی، کیونکہ بچپن میں بدسلوکی کا شکار ہوئی اور سوچتی تھی کہ مجھ میں ہمیشہ کمی رہے گی اور میں ہمیشہ دوسرے درجے کی زندگی بسر کروں گی، اور میں اس بات کو ذہن میں بٹھا چکی تھی۔ لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ شاید آج آپ جو یہاں موجود ہیں آپ بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں، اور شیطان آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرا مطلب آپ شاید آسمان پر جائیں لیکن آپ ہر قسم کی فتح مند زندگی کو بھول جائیں، آپ اپنی خدمت کو بھول جائیں، آپ جانتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے بارے میں بھول جائیں جو کبھی آپ سوچتے تھے کہ آپ کے پاس ہو سکتی ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنے جھوٹ ہیں جن پر آپ لوگ جس جگہ پر ہیں اپنی زندگی میں یقین رکھتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنے ہیں گمراہی اور فریب کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کا شکار ہیں۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں میں یقین نہیں کرتی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں یقین کرتی تھی۔ اور ایک جھوٹ جس پر میں یقین رکھتی تھی وہ یہ تھا کہ میں ہر ایک بات میں ٹھیک ہوں۔
میں ہر ایک کو یہ بتانے میں بہت خوش تھی کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میں ان کو ٹھیک کرنے میں محنت کرتی اور اس پر بہت خوش ہوتی، لیکن میں مکمل طور پر فریب کا شکار تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ میں خود کس قدر بدقسمت اور بدبخت بگاڑ کا شکار تھی. او خدا تجھے ڈیو کو تبدیل کرنا ہوگا، او خدا تجھے ڈیو کو تبدیل کرنا ہوگا، او خدا تجھے ڈیو کو تبدیل کرنا ہوگا. ایک دن میں حیران ہو گئی جب خدا مجھ سے ہم کلام ہوا. میں دعا کر رہی تھی. کون یہ توقع کرتا ہے کہ جب وہ دعا کر رہا ہو تو خدا اسے بات کرے؟ خدا نے کہا ڈیو کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی پھر یہاں اور کون ہے؟ صرف میں ہے اور وہ ہے، اور یہ میں ہو نہیں سکتی. سنجیدگی سے میرا مطلب ہے آپ اپنی زندگی میں موجود لوگوں میں کتنی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں. یہ سیکشن نہیں ہے. اچھا، ادھر والوں کا کیا خیال ہے؟ اور ابلیس اس سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے میں مصروف رکھ سکتا ہے تو اپنی زندگیوں کے بارے میں ہم کبھی بھی سچائی کا سامنا نہیں کر پائیں گے اور اپنی ساری زندگی صرف دوسروں پر تنقید اور دوسروں کی عدالت کرنے میں گزار دیں گے اور اسی گمراہی میں رہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے شریک حیات میں ہزار غلطیاں ہیں. آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ خدا کو تبدیل کرنے دیں تو وہ آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. وہ آپ کو اس طرح بدل سکتا ہے کہ آپ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ دوسروں میں کیا غلط ہے. میرا مطلب ہے کہ ڈیو ابھی تک بہت سے وہ کام کرتے ہیں جن پر میں کبھی پاگل ہو جاتی ہوں، لیکن اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتی ہوں اور اب یہ مجھے زیادہ پریشان نہیں کرتی. جن پر میں پہلے کئی برس ناراض رہتی تھی وہ ابھی بھی تبدیل نہیں ہوئے، لیکن خدا نے مجھے تبدیل کر دیا. لیکن آپ اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک آپ خدا سے نہ کہیں کہ خدا میں دھوکے میں رہنا نہیں چاہتی. مجھے سچائی دکھا، میری مدد کر کہ سچائی کا سامنا کر سکوں. میں بہت سی ایسی باتوں پر بھروسہ کرتی تھی جو سچ نہیں تھی، اس لیے بائبل رومیو 12 باب میں کہتی ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو خدا کے کلام کے مطابق نیا بنانا ہے. دنیا میں بہت گمراہی اور فریب ہے، بہت سی ایسی بے وقوفانہ باتیں جن کو ذہن بھی نہیں مانتا. اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ خود فریبی بھی عام فہم کے خلاف گناہ ہے. گزشتہ رات میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں اگر میں کچھ کر رہی ہوں اور وہ میرے لیے کارآمد نہیں تو پھر میں اس کو کیوں جاری رکھوں؟ اگر میں ہر وقت لوگوں پر جھنجھلاتی رہوں جو میرے لیے تکلیف دہ ہو اور خدا انہیں بالکل تبدیل نہیں کر رہا ہو اور صرف میں ہی قابل رحم بن گئی ہوں تو پھر میں غصے میں کیوں ہوں؟ اگر میں ہر وقت پریشان رہوں تو اس سے میرے مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ اس سے میں صرف السر اور سر درد حاصل کر رہی ہوں، تو پھر میں اس کو جاری کیوں رکھوں؟ ہم کیوں تھوڑی سی مقدس عام فہم کو استعمال میں نہیں لاتے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، یہ ایک عملی بات ہے. خدا کا کلام بہت عملی اور روزمرہ کی زندگی میں استعمال کے لائق ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو اچھے بنیں. یہ مشکل نہیں. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو آج یہ بات سمجھ لیں کہ آپ ہر وقت اپنی مرضی نہیں کر سکتے. کئی دفعہ آپ کو انہیں ان کے راستے پر جانے دینا ہوگا تو پھر وہ آپ کو زیادہ پسند کریں گے. آپ یہ اشتہار ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ آپ یہ گولیاں خرید سکتے ہیں. اس کی ایک بوتل آپ $59.95 میں لے سکتے ہیں اور اگر آج آپ اسے خریدیں گے تو آپ ایک بوتل مفت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ایک بوتل آپ کے دوست کے لیے بھیج دیں گے اور یہ آپ کے جسم کے اندر ایسا کچھ کرتی ہے کہ آپ کے جسم میں چربی کو پگھلا دے گی اور آپ کو اپنے کھانے میں ایک بھی چیز کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور وہ لاکھوں ڈالرز کی یہ گولیاں بیچ رہے ہیں. میری 40 سالہ منادی کے دوران یہ سچ ہے کہ لوگ یہاں $1 بھی ہدیہ بھیجنا نہیں چاہتے، کیونکہ میں آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ میں آپ کی خود غرضی کو پگھلا سکتی ہوں اور کہ میں اپنی معجزاتی بائبل کو آپ کے سروں پر ہلا کر آپ کو اچھا بنا دوں گی. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کو اپنی ذات میں مرنا ہوگا اور خدا آپ کے بدنوں کو مسلوب کرے گا. وہ آپ کو اپنی شبیہ کے مطابق تبدیل کرے گا اور یہ ایک رات بھر میں نہیں ہوگا، اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ بہت حیرت انگیز اور بہت شاندار اور بہت سہانا سفر ہوگا جس سفر پر کوئی اپنی زندگی میں جا سکتا ہے. میرا مطلب ہے میں اس پر بہت سوچتی ہوں اور اب میں اپنی زندگی کے سفر پر کتاب لکھنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ خدا مجھے یہاں سے لے جائے. او میرے خدا، جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں کہ میں نے کہاں سے شروع کیا،
میں کتنی بے وقوف تھی، اور جن باتوں پر میرا بھروسہ تھا اور جس طرح سے میرا رد عمل تھا اور جیسا میں لوگوں کے ساتھ سلوک کرتی تھی، خدا نے مجھے اس کتاب میں سے کیا سکھایا؟ مجھے معاف کیجیے گا لیکن مجھے پیار ہے، اپنی بائبل سے پیار ہے۔ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ مجھے فطرت کے متعلق پروگرام دیکھنا پسند ہے۔ ایک رات میں فطرت پر پروگرام دیکھ رہی تھی اور وہاں بن مانس تھے جو کہ قریبی تعلقات رکھتے تھے، اور آپ یہ جانتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ بہت بدصورت تھے لیکن پیارے تھے۔ میرے خدا کی حصے مزاح کمال ہے۔ اور میں نے سوچا کہ یہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے جب تک کہ انہوں نے مجھے یہ بتانا شروع نہ کیا کہ وہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ارتقاء انہی سے ہوا ہے۔ اب مجھے اس بات سے یہ مسئلہ ہے، اور کوئی اسے بیان نہیں کرتا، کہ اگر ہم بن مانسوں سے بنے ہیں تو ابھی تک دنیا میں بن مانس کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا وہ اس ارتقائی پروگرام سے ناواقف رہے اور اس میں داخل نہ ہو سکے؟ مجھے بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے یہ ارتقاء کھو دیا کیونکہ آپ ابھی بھی بن مانس ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن دیکھو میں کیسی ترقی کر گئی ہوں۔ میرا مطلب ہے عام فہم، کامن سینس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ ایک ماہر نے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کی حکمت کیا ہے جو آپ کسی بھی طرح کی تعلیمی ڈگریوں کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی حکمت دنیا میں موجود انسانوں کے ہر طرح کے تمام فلسفوں سے عظیم ہے۔ کامن سینس۔ اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ وہ بن مانس کی نسل سے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر آپ جانوروں سے بنے ہیں تو کیوں نہ ان کی طرح عمل بھی کریں۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں کر سکتے کہ آپ خاص ہیں تو پھر آپ خاص لوگوں کی طرح عمل بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایمان رکھنا کہ آپ خدا کی صورت پر بنے ہوئے ہیں اور آپ کی زندگی کے لیے خدا کا منصوبہ ہے، اور یہ کہ اس نے آپ کی ماں کے رحم میں ہی آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، نہ کبھی آپ سے دستبردار ہوگا۔ یہ ہے کچھ خاص جس پر ایمان رکھ کر آپ اپنی زندگی کو حیرت انگیز بنا سکتے ہیں۔ آمین۔ لیکن اب میں اپنے راستے سے بہت دور بھٹک گئی ہوں اور اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ میرا ایمان تھا کہ بنسبت اس وقت کے جب میں اچھی نہیں تھی، خدا اس وقت مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ او خدا، یہ ایک جھوٹ تھا۔ دیکھیں، پیار وہ چیز نہیں جو خدا اس وقت ہمیں کرتا ہے جب ہم اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ پیار وہ ہے جو خدا ہے، وہ محبت ہے۔ میں یہ یقین رکھتی تھی کہ میں روحانی تھی۔ حقیقتاً میں چرچ جاتی تھی، میں چرچ کے بورڈ پر بھی تھی۔ اور سنیں، جب آپ چرچ کے بورڈ پر ہوتے ہیں بڑے روحانی ہوتے ہیں، آپ چرچ کی ممتاز شخصیات میں سے ہوتے ہیں۔ ہم دعیکی دیتے، ہمارے بچے مسیحی اسکول جاتے۔ میں سوچتی تھی کہ میں بہت مذہبی اور روحانی ہوں، جب تک کہ میں نے یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 26-27 آیات کو نہیں پڑھا۔ آپ چاہتے کہ میں اسے آپ کے لیے پڑھوں، ہے نا؟ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے ظاہر ہے یہ بیرونی طور پر ہمارے ایمان کے فرائض ہیں، اپنی زبان کو لگام نہ دے۔ خیر، میں شدید طور پر اس کا شکار تھی، بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ وہ اپنے دل کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے شخص کی مذہبی عبادت بیکار، باطل، بنجر ہے۔ خدا کے نزدیک بے عیب اور خالص دینداری جو بیرونی مذہبی اعمال میں ظاہر ہوتی ہے، یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں،
اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی حقیقی روحانیت ہے کہ اپنی زبان کو لگام دیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ او او خیر، اگر میں چرچ جاتی ہوں، برائے مہربانی سے غلط نہ سمجھیں، ہم ہفتہ وار چرچ جانے کے اس 1 گھنٹے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن یسوع مسیح ہمیں زندگی بلکہ طرز زندگی کی پیشکش کرتا ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح کے وقت جب ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تب سے رات کے وقت آنکھیں بند ہونی تک یہ خدا کے بارے میں ہے، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں انتہا پسند ہوں یا بہت انتہائی سطح تک سوچتی ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دیں گے تو تمام چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ اپنی زندگی میں کتنی گمراہی کا شکار تھی، اور اس چرچ میں کتنی اہم تھی، کیونکہ میں تمام صحیح لوگوں کو جانتی تھی۔ کوئی ایسی پارٹی نہ تھی جس میں مجھے نہ بلایا جاتا تھا۔ ڈیو وہاں ایلڈر تھے، میں چرچ بورڈ میں تھی، لیکن میرے اندر شدید بے ترتیبی تھی، اور میں یہ نہیں جانتی، میں سوچتی تھی کہ یہاں ہر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اتوار کی عبادت کے بعد باقاعدگی سے ہم میں سے بہت سے دوپہر کے کھانے پر جاتے ہیں اور وہاں موجود ہر شخص میں عیب تلاش کرتے ہیں اور ہر ایک کی چیر پھاڑ کر دیتے ہیں۔ جی جناب، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جانتے ہیں، کیونکہ میں نے خود ایسا ہی کیا۔ ہم ایسا کر کے خوشی کی طرف نہیں جا سکتے۔ خدا کے راستے پر چل کر ہی ہم حقیقی طور پر خوش ہو سکتے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے کہ کیوں آج کے لوگ اور کسی بھی زمانے کے لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اور وہ بے دین یا ایتھیسٹ بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہر بے دین فوراً نجات پانا چاہے گا اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ خدا کی قیادت میں چلے بغیر ہی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ صرف اپنی مرضی کریں۔ وہ گناہ کی گمراہی کے فریب میں ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ مجھے یہ صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے، میں یہ چاہتی ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم خدا کو جلال دے سکتے ہیں۔ میں فریب کا شکار نہیں ہونا چاہتی، مجھے سچائی دکھا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آج کا پیغام آپ کو بہتر سمجھ دے سکتا ہے کہ کس طرح سے خدا کی سچائی ہر طرح کے جھوٹ کو جس پر دشمن چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بارے میں یقین کریں، شکست دے سکتی ہے۔ یوحنا 8 کی 31 اور 32 کو یاد رکھیں۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں تم میرے شاگرد ٹھہرو گے، اور تم سچائی کو جانو گے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔